خدائے مصطفیٰ صحابہ و اہل بیت کا، بزم صحابہ و اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے بزم صحابہ و اہل بیت۔ اس میں ہم انشاءاللہ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام۔ پروگرام میں نور پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کیجئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہ ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام میں کچھ ایسے روشن کردار ہیں جو رہتی دنیا تک دلوں کو ایمان، محبت، وفا اور قربانی کا پیغام دیتے رہیں گے۔ انہی عظیم کرداروں میں سے دو عظمتوں کے مینار صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ہیں۔ صحابہ اکرام جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی، جو علم و تقوی، عدل و انصاف، قربانی و ایثار کے پیکر تھے، اور اہل بیت اطہار جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی خاندان کا حصہ، محبت و طہارت، صبر و استقامت اور دین کی سربلندی کی علامت تھے۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں جن کی محبت ایمان کی علامت اور جن سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ علیہم اجمعین کے درمیان صرف رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا، بلکہ محبت، عقیدت اور نسبت رسول کا رشتہ تھا۔ آج بزم صحابہ و اہل بیت رضی اللہ علیہم اجمعین پروگرام میں ہم انہی ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، قدرتی طور پر انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاندانی نسبت حاصل ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ اسی لیے دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، اور چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد
رؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اہل بیت اطہار سے محبت کی ترغیب تو حدیث پاک میں بھی دلائی گئی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 ان کے اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم۔ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے واقعات اپنے بچوں کو بتائے جائیں تاکہ چھوٹی عمر ہی میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے، پروگرام ہے بزم صحابہ و اہل بیت، اور اس میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے تربیت کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مختلف کتابوں سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے کرامات امام حسین اور فضائل صحابہ و اہل بیت۔ ان کتابوں سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بچوں کو واقعات سنائیے جس سے ان کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت بڑھ جائے۔ جب ان کے عرس کے ایام آئیں تو ان کے لیے گھر، مسجد وغیرہ میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کے فضائل بچوں کو یاد کروائے جائیں۔ یہ بھی ایک بہت پیارا انداز ہے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت بڑھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا جب ادب اور احترام لازم ہے تو اہل بیت کا بھی ادب و احترام لازم ہے، اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ کتابوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کئی واقعات اس مناسبت سے ملتے ہیں۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، کس قدر جو ہے ان سے الفت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ جنتی صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی تو انہوں نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ علماء کا ادب کریں، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور کیسا ادب علماء کا بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہی تعلیم ہے کہ ہم علماء کا ادب کریں۔ اس پر حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور کیا خوب فرمایا، کتنا پیارا انداز ہے، محبت کا انداز دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھ پر بوسہ دینے کے بعد ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اپنے نبی کے اہل بیت اطہار کے ساتھ
ایسا ہی کریں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کا انداز صحابہ اکرام سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا ادب و احترام کرنا ہے. اہل بیت اطہار علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت و اطاعت ہدایت و نجات کا ذریعہ ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا. اس حدیث سے پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے طوفان نوحی کے وقت ذریعہ نجات صرف کشتی نوح علیہ السلام تھی. یعنی جب نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا، طوفان آیا، تو اس وقت جو نجات پانے والے لوگ تھے وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے. تو یہاں مفتی صاحب سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جیسے طوفان نوحی کے وقت ذریعہ نجات صرف کشتی نوح علیہ السلام تھی، ایسے ہی تا قیامت ذریعہ نجات صرف محبت اہل بیت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع ہے. بغیر اطاعت و اتباع دعوی محبت بیکار ہے. دوسری حدیث میں ہے، میرے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. گویا دنیا سمندر ہے، اس سفر میں جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کے قدموں سے وابستہ ہیں. جی ہاں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار سے محبت اور صحابہ اکرام سے محبت کا انداز اپنانا چاہیے. اپنے اندر دونوں کی محبت کو جو ہے پیدا کرنا چاہیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور توقیر بجا لاتے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے، مشاورت کرتے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے. اس قدر اہل بیت اطہار سے صحابہ اکرام کی محبت کا انداز دیکھیے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر تعظیم فرماتے، آپ کی توقیر کرتے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے. نہ صرف مشاورت کی جاتی بلکہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ سے رائے لی جاتی تو پھر اس کو ترجیح دی جاتی. یہ انداز تھا صحابہ کا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اہل خانہ یا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند اس بات کی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان کے ساتھ حسن اخلاق رکھوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور یہ میں اپنے اہل خانہ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے. راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھا لیا اور فرمایا، میری ماں باپ قربان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو، حضرت علی کے نہیں. اس وقت حضرت علی مرتضیٰ مسکرا رہے تھے. کتنا پیارا انداز ہے، کیسی محبت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اہل بیت اطہار سے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اور محبت کا انداز یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ اکرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہ تھا جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے لائق ہو، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے، پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ انداز دیکھیے صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار سے محبت کا، کیا پیارا انداز ہے۔ کپڑے دے رہے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی جو دو شہزادے ہیں ان کے لائق یہ کپڑے نہیں، تو یمن سے خصوصی لباس منگواتے ہیں، اور پھر ان کو دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میرا دل خوش ہوا۔ کسی محبت کا انداز ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت علی کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان یعنی ہم لوگوں سے بہتر ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کے زبردست فضائل بیان فرمائے، یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بھی بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار کے بھی زبردست فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جی ہاں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی زبردست بات حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کی ہے۔ یعنی انداز دیکھیے صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار سے آپ فرمایا کرتے تھے اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑا علم رکھنے والے، اور پھر خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں، فیصلوں کے معاملے میں ایسا علم رکھتے، اور صحابہ اکرام کیسی محبت فرماتے کہ نہ صرف آپ کی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے بلکہ آپ کے فیصلوں کو بھی اپنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کیسی محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے۔ کاش کہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور محبت کا انداز یہی ہے کہ ہم ان کی تمام تعلیمات پر عمل کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی تعلیمات کا عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ وہ رتبہ بڑا صحاب و اہل بیت کا ہے، خدائے مصطفیٰ صحاب و اہل بیت کا، بزم صحابہ و اہل بیت۔ محرم شریف یہ صرف ایک مہینہ نہیں، یہ قربانی، وفا، صبر اور استقامت کی تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کے لیے آواز بلند کی۔ کربلا جہاں بھوکے اور پیاسے بھی وفا نبھاتے رہے۔ یہ تاریخ صرف بیان نہیں کی جاتی، یہ دلوں پر نقش ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک خاص پروگرام صدائے محرم، جس کا موضوع ہے محرم کی تاریخ، انشاءاللہ آج 1 محرم شریف صبح 11 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود خوف خدا کا آپ کا عالم یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کریم مجھ سے اس کے بارے میں پرسش فرمائے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی شخص کو کسی صوبے کا گورنر بناتے، وہاں کا حاکم بناتے، تو اس سے پہلے اس کے اثاثوں کی تفصیل لکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ معزول ہوتا تو پھر اس کے اثاثوں کی دوبارہ چیکنگ ہوتی تھی، اور اگر اس کے اثاثے اس کی آمدن سے زیادہ ہوا کرتے اور وہ بندہ اس کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتا تو اس کا سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ہجری سن کا آغاز آپ ہی نے فرمایا ہے، اور ایک اور مسلمانوں پر بڑا احسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر ہی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ جمع قرآن کر لیں۔ پھر وہ اس کی پوری تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگرچہ یہ کام حضور نے نہیں فرمایا مگر کام بڑی بھلائی کا ہے، کام بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا، اور پھر جمع قرآن کا سلسلہ ہوا۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی پیارا فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت